بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا طلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا صلوات بآواز بلند پڑھ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلا آیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور اس معاشرے کا اس خمسے کا ثواب مرحوم مغفور خطیب اکبر کے نامہ اعمال میں درج فرمائے اور ان کے خانوادے کی سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات پڑھیں اجازت ہے جناب نوکری کو شروع کیا جائے آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی دوبارہ سے بس تمہید والا میں مولوی ہی نہیں کہ 2 دن تمہید پہ لگا دوں سرکار فرماتے ہیں مومن وہی ہوتا ہے علی کا نام سن کے جس کا چہرہ کھل جائے تو میرے سامنے کھلے ہوئے چہرے والے صاحبان سارے تشریف فرما ہیں اس کے ذکر سے بس بات شروع ہو گئی اس کی آواز تھوڑی سی تیز کر دینا اس کے ذکر سے آج کی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کہ عرشی اور فرشی سارے فقیر بن کے جس کے در سے رزق کی خیرات مانگے اس کمال کو بطول کہتے ہیں آپ نے لفظوں پہ غور ہی نہیں فرمایا ہے کہ عرشی اور فرشی آپ نے غور فرمایا عرشی اور فرشی وہ فقیر بن کے اب نے غور ہی نہیں فرما رہے فقیر بن کے جس کے در سے رزق کی خیرات مانگے اس حاجت روا کو بطول کہتے ہیں بس آپ کی توجہ ہوگی بس 2 منٹ لگتے ہیں آپ سارے میری طرف توجہ فرمائیں گے اس کے ذکر سے میں پھر جملہ پلٹ کے کہنے لگا ہوں آپ نے 2-4 جملے ذرا غور سے سننے ہیں تاکہ آنے والے آ جائیں گے پھر بات کہنے میں آسانی ہو جائے گی اس کے ذکر سے ذکر کی ابتدا کر رہا ہوں کہ جس کے دشمنوں سے دشمنی نہ کرنے والے پہ جنت حرام ہے ہائے ہائے بندوں نے غور ہی نہیں فرمایا میرے مولا کا فرمان ہے کہ جس بندے نے بھی جناب سیدہ کے دشمنوں سے ہمدردی کی اس پہ جنت حرام غور فرمائے سیدہ کے دشمنوں سے ہمدردی سیدہ کے دشمنوں سے جس نے ہمدردی کی اس پہ جنت سارے مل کے بولو پھر مرتضی جملہ کہے گا جس نے جناب سیدہ کے دشمنوں سے ہمدردی کی اس پہ جنت حرام ہے سارے مل کے بولو جنت اس پہ حرام ہے میرا چھٹا امام کہتے ہیں جس بندے نے ہماری دادی زہرا کے دشمن پہ سوچ کے لعنت کی ہم 12 اس پہ لعنت کریں گے سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کرو آپ نے غور نہیں فرمایا امن بھائی عادر بھائی ہائے 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 جس نے سیدہ کے دشمنوں پہ سوچ کے لعنت کی غور نہیں فرمایا آپ نے غور نہیں فرمایا ہائے 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 جس نے سوچ کے
ہائے ہائے ویسے بزرگوں نے لطف لیا نہیں میرے ساتھ جس نے سوچ کے لعنت کی سوچ کے ہائے 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 غور نہیں فرما رہے جس نے سوچ کے لعنت کی سیدہ کے دشمنوں سے ہمدردی نہیں آپ کی زندگی غور فرما رہے ہیں نا ہمدردی بالکل نہیں وہ عرشی جس کے در پہ فقیر بن کے سوالی بن جائے عرش والے میں ایک جملہ کہتا ہوں پلٹ کے کیونکہ میں نے آج کا یہ موضوع آپ کو پتہ چل گیا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں تو پھر ایک جملہ کہنے لگا ہوں اس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ عرش والے جس خاندان کو فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں آپ نے غور نہیں فرمایا فرش والے اہل بیت کہتے ہیں آل محمد کہتے ہیں اس کا خانوادے کا ذکر مرتضیٰ کرنے لگا ہے کہ عرش والے جس کو فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں زمین پہ یہ جس نام سے مرضی جانا جائے عرش پہ یہ خاندان فاطمہ کے نام سے جانا جاتا اس لیے تو حدیث قصہ میں جب اللہ نے تعارف کرایا محمد کا نام نہیں لیا علی کا نام نہیں لیا حسن کا نام نہیں لیا حسین کا نام نہیں لیا اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا آپ نے غور نہیں فرمایا عرش والے اس خاندان کو سیدہ کے نام سے جانتے ہیں مل کے آپ سلامت رہیں کیا بات آپ سلامت رہیں آپ نے غور فرمایا نا یہ کاظمی صاحب ذرا سپیکر والے سے کہہ دے آواز تھوڑی سی بڑھا دے اور میں نے اسے کہا تھا آنے سے پہلے کہ پچھلے سال بھی سپیکر والے سے جھگڑا ہو گیا تھا 2 سال پہلے بھی سپیکر والے سے جھگڑا تھا نا ہائے ہائے تو یہ آواز جو ہے نا ہم ترنم والے تھوڑی ہیں ہائے 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 ہم نے تو ولایت کا جذبہ لے کے آپ کے سامنے آنا ہے جو ولایت کی تپش بار آئے گی بس توجہ ہوگی آپ کی جناب ان کے ذکر سے اب توجہ جو صاحبان آنا جانا بالکل نہیں اپنے آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے ان کے ذکر سے ذکر کی ابتدا کرنے لگا ہوں جو خود ذکر اللہ ہے محمد و آل محمد ذکر نہیں ذکر اللہ ہے ہم جو کرتے ہیں وہ ذکر ہے 14 خود ذکر اللہ ذکر نہیں ذکر اللہ ہے ہم جو کرتے ہیں آپ لوگ جو کرتے ہیں وہ ذکر ہے 14 ذکر اللہ ہے اس لیے تو میرے امام فرماتے ہیں ذکر ذکر اللہ میرے چھٹے امام کہتے ہیں دنیا والو جس نے بھی ہمارا ذکر کیا اسی نے تو اللہ کا ذکر کیا جس نے ہمارا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا اللہ کے ذکر کی شرط ہے ذکر محمد و آل محمد اللہ کا ذکر فائدہ تب دے گا جب آپ پہلے ذکر محمد و آل محمد کریں گے ذکر و نا ذکر اللہ اگلے جملے پہ بندہ وہی میرے ساتھ بولے گا جس کے دل میں ولایت علی کی تپش ہوگی ذکر و نا ذکر اللہ کے جس کے دل میں ہمارا ذکر ہے اس نے جو ذکر کیا وہ ذکر اللہ بنے گا آگے میرے چھٹے امام کہتا ذکر و ادونا ذکر الشیطان اور جس نے بھی ہمارے دشمن کا ذکر کیا اس نے شیطان کا ذکر کیا علی کا ذکر کرو علی کا ذکر رحمان کا ذکر ہے علی کے دشمن کا ذکر یعنی بندے ابھی بھی جاگے نہیں ہیں آپ نے غور نہیں فرمایا کہا ہمارا ذکر کرو علی کا ذکر کرو علی کا ذکر آپ کی زندگی ہو جو پہنچ گیا ہے ہائے ہائے اور میرے مولا کا فرمان موجود ہے میرے 5ویں مولا کا فرمان موجود ہے مجلس حسین میں بیٹھ کے ذکر علی پہ ہاتھ وہی اٹھاتا ہے جسے توفیق علی دے جسے علی توفیق نہ دے اس کے نماز میں نہیں کھلتے مجلس میں کیسے کھلیں گے اب جا کے آنا ہے ذکرنا ذکر اللہ کہ جس نے ہمارا ذکر کیا ہائے ہائے صاحبان ایلیوے والے جس نے ہمارا ذکر کیا بات شروع ہو گئی جس نے ہمارا ذکر کیا آپ کی زندگی ہو
اسی نے اللہ کا ذکر کیا، ذکر عدونا ذکر الشیطان، اور جس نے بھی ہمارے دشمن کا ذکر کیا اس نے شیطان کا ذکر کیا۔ ابھی تک بندوں کو بات سمجھ نہیں آئی؟ میرے صاحبان قبلہ اجاز صاحب اور یاسوف صاحب سرکار مصطفیٰ جاتے یہی کہا گئے تھے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت دینا۔ مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا جس مجلس میں ذکر علی ہوگا وہ رحمان کی مجلس ہوگی، جہاں نہیں ہوگا وہی شیطان کی مجلس۔ آئے ہائے، رحمان والی مجلس میں آئے ہو، رحمان والی مجلس میں۔ یہاں سارے رحمان والی مجلس میں ہیں۔ حیدری حیدری قول مصطفیٰ ہے میرے واجب، آپ سلامت رہے۔ قول مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد، قول مصطفیٰ ہے۔ سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ ہم تو اپنی مرضی سے کوئی کام ہی نہیں کرتے۔ سرکار مصطفیٰ نے کہا کہ اپنی مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت دینا، تو ہم نے تو وہی کام کیا۔ اور سرکار مصطفیٰ بھی وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اس کی مرضی سے بولتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اگر میری بات پہ یقین نہیں تو پھر مرتضیٰ پہلی آیت پڑھنے لگا ہے۔ قرآن تو بتا ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہا پڑھ قرآن، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا تاکہ وہ کہتا میری عبادت کرے۔ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت۔ مصطفیٰ کہتے ہیں یا علی تیرا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، تیرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، تیری محبت اپنے دل میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ تمہاری اپنی مرضی، گھنٹوں لگا کے اللہ کی عبادت کرو یا علی کہہ کر عبادت کر لو۔ علی کا ذکر ثواب نہیں، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر خاور عبادت ہے۔ مل گئے آپ سلامت رہے۔ ہائے ہائے ہائے، علی کا ذکر ثواب نہیں، واجب الاحترام علی کا ذکر حیدری۔ اللہم صلی علی علی کا ذکر ثواب نہیں، جو ثواب کی نیت سے آتا ہے وہ مہربانی کرے بے شک نہ آئے۔ علی کا ذکر عبادت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ کہا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اب بندوں نے سوال کر دیا کہ یا علی تیرا ذکر عبادت، تیرا چہرہ دیکھنا عبادت، تیری محبت عبادت۔ اب ایک وقت ایسا بھی آئے گا یا علی تیری محبت کا اظہار بھی نہیں ہوگا، آپ بھی نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کا چہرہ بھی نہیں ہوگا، تو ہم کیا کریں؟ اس کا حل سرکار نے، مشکل دور کا حل جناب علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سلمان کو بتا دیا۔ کہا جب یہ مشکل وقت آ جائے نا، بس اتنا کرنا، لفظ یا علی لکھ کے اپنی جیب میں رکھ لینا، میری ولایت کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ علی کا نام لکھ کے رکھ لو۔ چلے ہوگی نا توجہ؟ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے اب اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے لطف لے لیا، آپ سلامت رہے، آپ کی توجہ ہو گئی، اب باقی دیکھی جائے گی۔ پھر وقت کوئی ہماری مرضی سے تھوڑا چلتا ہے، وقت کی نبضیں وقت کے امام کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ وہ یہی تو وجہ ہے، جب چاہیں نبضوں کو بڑھا دیتے ہیں، جب چاہیں گھٹا دیتے ہیں۔ اور جو میں نے آیت پڑھی ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، لطف لینا ہے، وہ میں روایتی ترجمے نہیں کرتا کہ مولویوں نے لکھا، اللہ کہتا مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ یہ ترجمے مجھے آتے بھی نہیں ہیں، نہ مجھے یہ کرنے ہیں۔ اگر یہی ترجمے
یہی ترجمے آپ نے سننے تھے نا، آپ سلامت رہے، بزرگوں کی زندگی ہو، اگر یہی ترجمے سننے تھے تو اتنے کٹھن حالات میں مجھے بلانے کی لندن سے آپ کو ضرورت کیا تھی؟ یہیں آپ خود ہی قرآن کھول لیتے۔ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، یہاں سارے اپنے پرائے مولویوں نے لکھا، اللہ کہتا مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ میرے چھٹے امام کہتے ہیں مفضل کتنے جاہل ہیں، اللہ کبھی بھی اس سورج کی قسم نہیں کھائے گا جو قیامت والے دن بے نور ہو جائے۔ ہائے ہائے آپ کی زندگی امن بھائی، اللہ کبھی بھی قبلہ ایسے سورج کی، ہائے 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 ہائے، اللہ کبھی بھی، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اب دیکھے تو صحیح، اور میں نے بھی خیرات مولا رضا سے مانگ رکھی ہے، بندے انشاءاللہ اٹھ کے نہ بولے تو پھر میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں مفضل اللہ کبھی اس سورج کی قسم نہیں کھائے گا جو قیامت والے دن بے نور ہو جائے۔ قیامت والا دن ہوگا، یہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا اگر یہ سورج کی قسم نہیں، کہا اللہ مادی چیزوں کی قسمیں نہیں کھاتا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے نام لے لیتا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ قدموں پہ مفضل نے ہاتھ رکھا، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، مجھے قسم ہے شمس کی اور اس سے نکلنے والی روشنی کی۔ کہا مولا پھر یہ تو بتا دے یہ شمس کون ہے؟ اللہ نے قسم کس کی کھائی؟ بندہ مسلمان ہو، جہاں تک مرتضیٰ کی آواز جا رہی ہے میں مومن کے بھی نہیں، فقط مسلمان بھی ہو جملے پہ بولے گا کہ شمس کون ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں مفجر یہ شمس میرا نانا محمد ہے۔ اوئے ہوئے اللہ کہہ رہا مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی، اوئے ہوئے 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 پوری ذمہ داری سے مجھے قسم ہے جناب مصطفیٰ کی، سب غور فرمائے مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، اور اس سے شمس سے نکلنے والی روشنی کی۔ انہوں نے کہا یہ روشنی، میرے مولا سے پوچھا گیا شمس تو مصطفیٰ ہے، یہ نکلنے والی روشنی کون ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، روشنی وہی ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تو مجھ سے ہے۔ ہائے 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 یا علی، جس کے بارے میں کہا تو مجھ سے ہے، وہ کون ہے؟ وہ معصومین امام ہے نا یار، حسن اور حسین ہے۔ ہائے ہائے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، لطف لے لیا، روحانیت آگئی، سید آگئے، اب دیکھو ہوتا کیا، مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی اور اس سے نکلنے والی روشنی کی۔ اب سرکار مصطفیٰ نے اپنے سینہ مبارک کو کشادہ کیا، وہ بے دل ہو کے، وہ بے جسم ہو کے مجھ سے محبت کرتا ہے، جسم رکھتا نہیں، وہ اللہ جسم نہیں رکھتا لیکن محبت کرتا ہے، سینے کو کشادہ کیا نا، کیا ہوا جبرائیل واپس آ کے مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا وَالْقَمَرِ إِذَا ابْتَلَاهَا، مصطفیٰ مجھے قسم ہے اس قمر کی جو تیرے پیچھے بلا فصل چلتا ہے۔ کہا یہ قمر کون ہے؟ مڑ کے دیکھا تو علی آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ کہتا مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی، مجھے قسم ہے مرتضیٰ کی۔ بندے تھک گئے، ہائے 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 داری، بزرگوں پہ غور ہے نا؟ ابھی آپ دیکھیں تو صحیح ابھی ہوتا کیا ہے۔ مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی، وہ جس مقصد پہ میں لانے لگا، مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی، مجھے قسم ہے مرتضیٰ کی، اس مرتضیٰ کی تالی کہتے ہیں بلا فصل کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ ہائے ہائے جہاں شمس ہوگا وہیں قمر ہوگا، وہ شمس کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ بھئی یہاں دنیا کی مثال دیکھیں، آپ سورج کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا، 5 منٹ دیکھیں تو اندھے ہو جائیں۔ آپ کہتے ہیں سورج کی روشنی کو دیکھنا ہو تو کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں انتظار کریں، جب چاند نکل آئے گا اسے دل بھر کے دیکھ لینا، یہ چاند کی روشنی شمس کی دی ہوئی ہے۔ ہائے 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 کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی ہم سمجھ آئیں گے۔ مجھے اگلا جملہ جس کے لیے میں نے محنت کر دی، مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی، مجھے قسم ہے مرتضیٰ کی، یعنی علی مرتضیٰ کی۔ آگے قرآن کہتا ہے وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا،
یہ ہا کی ضمیر پیچھے جا رہی ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے۔ اب اس پہ ضمیروں پہ بحث کرنا میرا کام نہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہاں لوگ نہیں سمجھیں گے، رانی بھائی تو پھر کہاں سمجھیں گے؟ ہا کی ضمیر وہ شمس کی طرف جا رہی ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، مجھے قسم ہے نہار کی جب وہ روشن ہو جائے۔ میں نے نہار کا ترجمہ دن نہیں کیا، اگر لکھنؤ والے اس جملے پہ نہ بولے تو پھر کرنے کیا آئے ہیں؟ میں نے نہار کا ترجمہ دن نہیں کیا۔ جابر جوفی نے میرے 5ویں سے مولا سے پوچھا تھا، کہا نہار سے مراد دن ہے؟ کہا جابر جوفی کیا ہو گیا تجھے؟ دن کا اللہ قسم کھائے گا، اس دن کی قسم کھائے گا جس کی روشنی میں ظلم ہوتے ہو، گناہ ہوتے ہو، قتل ہوتے ہو، ناانصافیاں ہوتی ہو۔ کہ مولا پھر قرآن جو کہہ رہا ہے وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، مجھے قسم ہے نہار کی جب وہ روشن ہو جائے۔ کہا یہ نہار کون ہے؟ میرے 5ویں امام کہتے دنیا والو، نہار میرا بیٹا قائم ہے۔ ریت امام تو بولے یار میرے ساتھ۔ آپ نے لطف نہیں لیا۔ آپ نے غور فرمایا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات ذرا مل کے پڑھیں، مل کے بابا سے بلندر صلوات پڑھ دیجئے۔ اب ہو گئی توجہ؟ اب آپ نے دوبارہ ترجمہ سننا ہے۔ اگلے جملوں پہ تو آپ نے پھر میرے ساتھ بولنا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، کس کی قسم کھائی؟ میرے ساتھ بولنا، مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی اور اس سے نکلنے والی روشنی کی۔ وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَعَهَا، مجھے قسم ہے مرتضیٰ کی ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، کہ مجھے قسم ہے قائم کی جب وہ ظاہر ہو جائے، جب وہ سامنے آ جائے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، مجھے قسم ہے اس لیل کی جو ان شمس و قمر کو ڈھانپ لے۔ ابھی تک بندہ نے غور نہیں فرمایا۔ یغشا کہتے ہیں علماء، یغشا کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپنا۔ واللیل اذا یغشاها، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے لیل کی، ہا کی ضمیر شمس اور قمر کی طرف جا رہی ہے، جو ان دونوں کو ڈھانپ لے، چھپا لے۔ بندے خیالوں میں بیٹھے ہیں، چھپا لے۔ مجھے قسم ہے لیل کی۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ لیل کون ہے؟ بندہ شیعہ ہو نہ بولے مجھے دکھ ہوگا، کہ یہ لیل کون ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے دنیا والو، یہ لیل ہماری دادی زہرا۔ ہائے ہائے، لیل ہماری، غور نہیں فرمایا آپ نے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، آپ نے وہ یہ کام آپ نے ابھی 5-6 دن یہی کام ہونا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ذرا 2-4 آیتیں سن لیں، کوئی بات نہیں، تسلی ہو جائے، کوئی آیتوں کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے، تفسیر بھی ہو رہی ہے، آپ بھی یہیں، ہم بھی یہیں۔ وہ تو اب اس دفعہ اگر پچھلے والی باتوں سے اوپر باتیں نہ ہوئیں تو کہیں گے مرتضیٰ کیا آیا، کیوں نجر بھائی؟ تو پھر یہ باتیں تو ہوں گی نا، ابھی تو باتیں کھولیں گے، آپ پہلا دن ہے نا۔ اچھا، مجھے قسم ہے، آپ سلامت رہیں، ابھی دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی، مجھے قسم ہے مرتضیٰ کی، مجھے قسم ہے قائم کی، مجھے قسم ہے سیدہ کی۔ ہائے ہائے، کائنات عالم میں یہی تو خانوادہ ہے جن کی قسمیں کھا کے اللہ خود کو عظیم کہتا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، ان کی قسمیں کھا کے اللہ خود کو عظیم کہتا ہے۔ یاد رکھنا یہ بات، میں آگے اس کی تشریح کروں گا۔ واللیل اذا یغشاها، مجھے قسم ہے لیل کی جو اس کو کس کو؟ ہاں کی ضمیر شمس اور قمر کی طرف، روایت کوئی کہتا ہے شمس کی طرف جا رہی، کوئی کہتا ہے شمس و قمر کی طرف، ان دونوں کو ڈھانپ لے۔ لیل ہے جناب سیدہ،
بھئی ابھی تک نہیں سمجھے، حدیث کسا میں کسی نے ان ساروں کو ڈھانپا تھا نا۔ بھئی یہی بات میں سمجھانے لگا ہوں، ڈھانپ لے بھئی، کیوں ڈھانپ لے؟ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَىٰ، آپ سارے سن رکھے ہیں، جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سرکار مصطفیٰ نے آ کے کہا تھا کہ میری بیٹی انی آجدو فی بدنی زوفا، کہ میں اپنے نبوت والے بدن میں، جسے عقیدے میں بولنا آتا ہے آدمی وہ بولے گا۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بیمار ہوتا ہے تو بیماری نقص ہے۔ اگر نبی بیمار ہو جائے، جس کا یعنی بیماری کہتے ہیں اپنے بدن پہ کنٹرول نہ رہنا، تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا، جس کا اپنے بدن پہ کنٹرول نہیں وہ عالمین پہ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے، یہ میں نبوت کا ذوف لے کے تیرے پاس آیا ہوں۔ انی آجدو فی بدنی ذوفا، میں نے یہ لیل آپ کو سمجھانی ہے کہ یغشا کیا ہے، یہ چھپاتی کیسے ہے، اور وجہ کیا ہے کہ یغشا کہا گیا۔ کہا انی آجدو فی بدنی ذوفا فقلت لہو اعیذک باللہ یا ابتاہ من الذوف۔ آگے سے بی بی نے کیا کہا؟ بابا جان جو ذوف لے کے آپ میرے پاس آئے ہیں، میں اس ذوف سے آپ کو اللہ کی پناہ میں، کسی نے لکھا دیتی ہوں، کسی نے کہا لیتی ہوں۔ بی بی کہہ رہی میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، کسی نے کہا اپنی پناہ میں، اللہ کی پناہ میں لیتی ہوں۔ آج یہ دو ترجمے ہو گئے، کسی نے کہا اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، کسی نے کہا اللہ کی پناہ میں لیتی ہوں۔ دنیا والوں بتاؤ تو صحیح، یہ پناہ ملی کیسے؟ پناہ کسی حجرے میں نہیں، چادر زہرا، چادر زہرا میں پناہ ملی ہے۔ غور فرماؤ یار، خدا کے لیے غور فرماؤ، مرتضیٰ کھل کے بات نہیں کرے گا۔ چادر زہرا میں لینا، اگر تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہیں تو پھر نکال دے۔ ابن اعجاز صاحب، یعصوب صاحب، جس کے ذہن میں یہ ہے کہ بیٹی سے چادر مانگی، خدا کے لیے بیٹی سے نہیں، جس کے بائیں کندھے پہ یا ایھا المزمل والی چادر ہے، جس کے بائیں کندھے پہ یا ایھا المدثر والی چادر ہے، سر پہ طٰہٰ والا عمامہ ہے، وہ بیٹی کی چادر سمجھ کے نہیں، حجاب اللہ۔ لکھنؤ زندہ باد، لکھنؤ کے لوگ زندہ باد ہیں، علماء زندہ باد، ہائے ہائے حجاب اللہ، ہائے 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 ہائے، سلامت رہے۔ بیٹی کی چادر سمجھ کے نہیں، حجاب اللہ، ہائے ہائے، ادھر بندے تھکنے شروع ہو گئے۔ حجاب اللہ، میرے مولا کا فرمان ہے نا، نحنو حجاب اللہ، ہم 14 حجاب اللہ ہیں، ہم 14 حجاب اللہ ہیں۔ ہائے ہائے، بندوں کے ظرف مرتضیٰ یہاں چیر کے رکھ دے گا، پتہ چلے گا لکھنؤ کے مقصروں کے مرتضیٰ نے آ کے جملہ کہا، کہا دنیا والوں سن کے آنا، دنیا والوں عالمین ناظر ہے، اللہ منظور ہے، ہم 14 حجاب ہیں۔ جاگو، مرتضیٰ مثال دینے لگا۔ فطرت، آپ باہر چوراہے پہ کوئی مستور کھڑی ہو نا، جو بندہ کہتا نا میں نے داد نہیں دینی، اب وہ تیاری کر، باہر چوراہے پہ اگر مستور کھڑی ہے، کوئی عورت کھڑی ہے، فطرت کہتی ہے، دیکھیے گا قبلہ میں تبلیغ کیسے کرتا ہوں، نظر بھائی غور کیجئے گا، فطرت کہتی ہے اسے دیکھ، فطرت کہتی ہے اسے دیکھ، میرے مولا کی شریعت کہتی ہے اسے دیکھنا حرام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کی زندگیوں کا آدمی سا غور ہی نہیں فرمایا۔ بھئی فطرت کہتی ہے اسے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بندے فطرت سے مجبور ہو کے دیکھتے ہیں نا، فطرت کہتی ہے اسے دیکھ، میرے مولا کی شریعت کہتی ہے دیکھنا حرام ہے۔ ایک بندہ دیکھ رہا تھا، فطرت سے مجبور ہو کے، بندے اٹھے، قبلہ صاحب اٹھے، کاظمی صاحب اٹھے، اظہر بھائی اٹھے، یہ غیرت مند اٹھا، اس نے کام کیا، دیکھنے والے ناظر ہیں، دیکھے جانے والی منظور، ناظر منظور، بندے اٹھے، قبلہ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے مولا کی شریعت کے خلاف ہے۔ اس نے کام کیا، ناظر اور منظور کے درمیان میں ایک حجاب کھڑا کر دیا۔
بندے شیعہ بیٹھے تو بولیں گے۔ ناظر اور منظور کے درمیان حجاب کھڑا کیا، جیسے ہی حجاب سامنے آیا نا، اب ناظرین کی نظر منظور پہ نہیں جائے گی، حجاب پہ رک جائے گی۔ حجاب نے منظور کو چھپا لیا۔ علی کہتے ہیں اللہ منظور ہے، عالمین ناظر ہے، ہم 14 حجاب ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ہم نے اسے چھپ، ساری مثال دے دو۔ آپ سارے ناظر، پورا مجمع، پورا لکھنؤ ناظر، مرتضی منظور۔ تو جی ایک بندہ چاہیے، اتنے بڑے مجمع میں سے صرف ایک بندہ جو مجھے تول کے داد دے، صرف اس جملے کی تول کے۔ لکھنؤ والوں نے ناانصافی تو کبھی کری نہیں۔ لکھنؤ تو پوری دنیا میں مشہور ہے، اور اپنی خطابت اور اپنی داد کی وجہ سے، اپنی شعراء کی وجہ سے پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ لکھنؤ کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ سارا لکھنؤ ناظر جو یہاں بیٹھے، میں منظور، آپ ناظر، میں منظور۔ یہ اب آپ نے دیکھنا، یہ میں نے پسینے کے لیے رکھا، میں مثال دینے لگا ہوں۔ آپ سارے ناظر، میں منظور، درمیان میں آ گیا حجاب۔ حجاب نے کام کیا کہ ناظرین کی نظر سے منظور کو چھپا لیا۔ بندہ شیعہ ہو اور اس جملے پہ داد نہ دے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظر منظور، درمیان میں حجاب۔ لکھنؤ والے بتائیں آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ حجاب۔ آواز کس کی ہے؟ لکھنؤ زندہ باد، لکھنؤ زندہ باد، لکھنؤ زندہ باد ہے۔ ہائے ہائے، آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو۔ ہائے 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 ہائے، حیدر، آپ سلامت رہے۔ مل گئے۔ بندوں نے اٹھ کے داد نہ دی نا تو میں نے بھی مولا سے خیرات نہیں مانگی ہے، خیرات کا جملہ دینے لگا۔ آپ ناظر، دیکھیں بھی ایجاد بھائی، آپ ناظر، میں منظور، یہ درمیان میں حجاب نہ قبلہ۔ آپ کو نظر حجاب آ رہا ہے، آواز کس کی ہے؟ منظور کی۔ اور یہی ہوتا تھا موسیٰ کے ساتھ۔ یہی ہوتا تھا کلیم اللہ کے ساتھ، یہی ہوتا تھا موسیٰ نبی کے ساتھ۔ علی کہتا سلمان، موسیٰ بڑا بھولا تھا، بولتا میں علی تھا، سمجھتا خدا بول رہا۔ بولے علی، ہائے ہائے، جیسا آپ کی زندگی ہو۔ عمران بھائی غور ہے کہ نہیں؟ آپ سلام۔ آپ کی زندگی ہے بزرگ سلام۔ یک شاہ سمجھانے لگا ہوں، یک شاہ مجھے مل کے حیدری، یک شاہ مجھے قسم ہے لیل کی، ہائے ہائے یک شاہ۔ وہ آج کی مجلس میں جو سادات بیٹھے نا، ان کا واہ واہ کرنے سے مجھے پتا چل جائے گا وہاں 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 سید بیٹھے ہیں، اولاد سیدہ بیٹھے ہیں۔ میں بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، یک شاہ مجھے قسم ہے لیل کی جو ڈھانپ لے، یہ یک شاہ سمجھانا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے جہاں وہ چھپا ہوا ہے۔ ظرف مجھے پتا تھا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں تھے، میں یہی بیٹھا ہوں تسلی سے۔ آپ ناظر، میں منظور، یہ کیا ہے؟ حجاب ہے۔ جسے یہ سمجھ آ گیا نا، وہ تو مجھے بڑا بولے گا۔ ناظرین، منظور، حجاب۔ حجاب نے کام کیا، جیسے ہی سامنے آیا نا، اس نے
ناظرین کی نظر سے، خدا کے لیے جو کھڑے ہو بیٹھے ہو ایلی وے میں، جہاں جہاں مرتضیٰ کی آواز جا رہی ہے، یہ بات ضرور سننا، حجاب نے کام کیا کہ ناظرین کی نظر سے منظور کو چھپا لیا۔ اب ناظرین کو حجاب نظر آئے گا، منظور نہیں، لیکن حجاب کو پتا ہے منظور کیسا ہے۔ اور نہیں فرما رہے، حجاب کو آپ کی زندگی ہو، حجاب کو پتا ہے منظور کیسا ہے، اس لیے تو علی کہتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ ہائے ہائے، نہیں ابھی بھی بندے سمجھے نہیں ہیں، حجاب کو پتا ہے، ہائے ہائے نیئر بھائی غور ہی نہیں فرما، حجاب کو پتا ہے کہ منظور مل گئے۔ اچھا ابھی میں نے اپنی مرضی کا جملہ کوئی نہیں کہا، ابھی یہ تو ترجمہ ہو رہا ہے نا، ابھی تو پتہ ہی نہیں کتنی دیر بات ہوگی، کہاں کہاں تک جائے گی، کون کون کہاں کہاں جلے گا، یہ بعد میں باتیں ہوں گی۔ اچھا ایک آپ نے کام کرنا، مجھے صرف اتنا بتا دے، یہ حجاب کو پتا ہے نا کہ منظور کیسا ہے۔ میرے مولا علی نے کہا تھا نا، علی اس کی عبادت نہیں کرتا، یہ فرمان ہے، جس چیز کو پتا ہے کہ یہ فرمان ہے وہ میرے ساتھ تائید کے لیے اٹھائے ہاتھ کہ اسے پتا، چلو کافی لوگوں کو پتا ہے۔ علی کہتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ معلم یمانی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا، یا علی تو نے دیکھا ہے، بتا تو صحیح وہ دکھتا کیسا ہے، لگتا کیسا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں معلم یمانی تیرے لیے اتنا کافی ہے، مجھے دیکھ لے بس ایسا ہی لگتا۔ ہائے ہائے، بندوں نے ابھی باتوں پہ بولنا شروع ہی نہیں کیا۔ ہائے ہائے، علی کو دیکھو، علی کو دیکھو۔ آپ سلامت رکھو۔ جملہ کہہ دوں، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ اچھا ایک جملہ کہنے کو دل ہے، ویسے ٹیسٹنگ کے لیے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کسی دیوار میں دیکھنا ارتھ ہو نا تو ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک جا رہی ہے یا کہیں سے خراب ہے، تو میں ٹیسٹر کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ اگر تو ہائے ہائے جو اس بات کو سمجھ گیا، بزرگ میرے لیے دعا فرمائیں گے۔ ناظرین، منظور، حجاب، اب حجاب کے دو حصے ہیں۔ اب حجاب کے، غور کرنا، حجاب کے دو حصے ہیں، جو ایک ناظرین کی طرف ہے، ایک منظور کی طرف ہے۔ نہیں ابھی تک بندے سمجھے ہی نہیں ہیں۔ ایک حجاب کا حصہ ناظرین کی طرف ہے، ایک منظور کی طرف ہے۔ میرے چھٹے امام کہتے ہیں مفضل ہم تیرا اس کا ظاہر ہے، ہماری دادی زہرا باطن ہے۔ ہائے ہائے، ہماری دادی زہرا باطن۔ پوچھو قبلہ صاحب، پوچھو دلیل کیا ہے؟ دلیل یا قرآن یا مولا کا فرمان؟ میرے پاس دلیل بہت وزنی ہے۔ تیرا ظاہر ہے، جناب سیدہ باطن ہے۔ اس لیے تو میرے امام فرماتے ہیں دنیا والو نحنو حجت اللہ علی الخلق وجدتنا حجت علینا، کہ ہم تیرا عالمین پر حجت ہے، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے۔ ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ ہائے ہائے، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے وہ باتیں میں نے کرنی نہیں، ابھی ظرف نہیں۔ وہ کہتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا فَأَحْبَبْتُ كُنْتُ
कंजन मखफियन फअहबब्तु अन उरफ़ा, वो कदम छुपा हुआ खजाना था, मेरी मोहब्बत ने चाहा, मेरी मोहब्बत ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। पूछा गया फअहबब्तु, मेरी मोहब्बत ने चाहा। ये अहबब्तु का मजहर कौन है? कहा यही तो हमारी दादी ज़हरा है। अगर सैयदा न चाहती वो ज़ाहिर ही ना होता। को समझेंगे। मैं ज्यादा का ख्वाहिशमंद भी नहीं कि ज्यादा बात, मैंने ज्यादा से बात लेनी होगी, भाई मौला की बात सुनाऊंगा तो सारे मेरे साथ हो जाएंगे। ये भाई बड़ी कीमती बात है। आप नाज़िर, मैं मंजूर, बस इसको समझ लो। ये मंजूर ज़हन में रखना, मंजूर, नाज़िर, हिजाब, 14 हिजाब है। अब आपने मुझे मेरी तरफ देखना है। जैसे ही हिजाब, मैं मंजूर आपके सामने बैठा हूँ, हिजाब 1 मिनट के लिए थोड़ा सुन लेना, नाज़रीन, मंजूर, हिजाब। अब ये हिजाब आ गया मेरे ऊपर। जैसे ही हिजाब मेरे ऊपर आया ना, ये हिजाब मेरे कुर्ब में आ गया। अकेला बंदा बोले इस जुमले पे समझ के बोल रहे, मुझे सारे मजमे की हाजिरी चाहिए। हिजाब को जब मैंने यहाँ रखा ना, अपने चेहरे पे, अपने ऊपर डाला, हिजाब मेरे कुर्ब में आ गया। ये 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। अब किबला तरह नियत तो करे, नियत करता हूँ 2 वक्त नमाज़े फाजे पढ़ने की फिर सुने, ओए लुत्फ तो लेना यार। हिजाब, हिजाब जैसे ही, किबला गौर कीजिएगा, ये देखे जैसे ही हिजाब मंजूर पे आया ना, ये हिजाब मंजूर के कुर्ब में आ गया। 14 है हिजाबुल्लाह, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। नियत सारे यही करते हो, नियत करता हूँ नमाज फजर पढ़ने की कुर्बतन अल्लाह, रोज़ा कुर्बतन अल्लाह, किबला खतीब अकबर की मजलिस कुर्बतन अल्लाह, न्याज कुर्बतन अल्लाह, मजलिस कुर्बतन अल्लाह। कायनात आलम का जो काम भी किया वो किया कुर्बतन अल्लाह, अल्लाह का कुर्ब लेने के लिए। कुर्ब में 14 रहते हैं। मेरे इमाम के अल्लाह वो इबादत कबूल ही नहीं करता जो 14 की विलायत के बगैर। नमाज़ें मुंह पे मार दी जाएंगी, रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे, हज मुंह पे मार दिया जाएगा जो अली की विलायत के। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। गौर नहीं फरमा रहे, गौर नहीं फरमा रहे। भाई सारा कुछ तो है कुर्बतन अल्लाह। भाई आप जो मजलिस करवा रहे हैं किस लिए? कुर्बतन अल्लाह। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्मस, जिहाद, सारा कुछ तो कुर्बतन अल्लाह। कुर्ब में तो 14 रहते हैं। वो इबादत जो कुर्ब के बगैर हो उसका क्या बनेगा? क्या बनेगा? जो अली की विलायत के बगैर होगी। यार मैं नमाज वाली तो बात नहीं कर रहा, मैं सारी इबादत की बात कर रहा हूँ। हर चीज की बुनियाद है विलायत अली, एहसास है विलायत अली। हमारा तुम्हारा शिनाख्ती कार्ड है विलायत अली। भाई तुम बोले नहीं भाई शिनाख्ती कार्ड है कि नहीं? सारे जिसका शिनाख्ती कार्ड तो निशानी अली वलीउल्लाह, वो तो मेरे साथ बोलेगा भी हमारी पहचान क्या है।
یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہماری پہچان کیا ہے؟ علی ولی اللہ. اگر ہم اپنی ہر چیز میں سے علی ولی اللہ نکال دیں باقی کیا رہے گا؟ مشورہ دے دو. مشورے پہ تو پیسے نہیں لگتے نا, مشورہ تو مفت ہوتا ہے. بھئی جس بندوں کو جو اپنے اپنوں کو اعتراض ہے کہ علی ولی اللہ وہاں نہ آئے, علی ولی اللہ وہ نہ کرے, علی ولی اللہ وہاں نہ پڑھے, علی ولی اللہ کا تذکرہ وہاں نہ کرے, وہاں نہ کرے, وہاں نہ کرے, جو علی ولی اللہ سے اتنے تنگ ہے, کرنی بھی تقلید ہے, تو پھر ان کی چھوڑ کے تو دوسرے کی کر لو. غور نہیں فرما رہے تو اس کی کر لو نا پھر. اگر علی نہیں تو کچھ بھی نہیں, اگر علی نہیں تو کچھ بھی نہیں. علی ہے تو سب کچھ ہے. تمہاری پہچان علی ہے, تمہارا ایمان علی ہے, سب کچھ تو علی ہے. اور قبر میں جا کے کسی مولوی کے متھے نہیں لگنا. قبر میں مولوی نہیں آئے گا, قبر میں علی آئیں گے. قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرا مولوی کون ہے. وہاں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا نا. اچھا اب توجہ ہو گئی آپ کی. مجھے نا پاکستان میں, لندن میں, یورپ میں کہتے ہیں یہ باتوں کی فیکٹری ہے. باتیں بہت کرتا ہے, باتوں سے باتیں نکال کے تو مجھے نا وہ فیکٹری کا لقب دیتے ہیں کہ یہ فیکٹری ہے. تو میں نے ابھی فیکٹری کا دروازہ کھولنے لگا ہوں تو پھر باتیں شروع کرنے لگا ہوں. تو ایک ترجمہ ذرا غور سے سن لیں. مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی, مجھے قسم ہے مرتضیٰ کی, مجھے قسم ہے قائم کی. اب تو پتہ چلا نا اس گھرانے کے اللہ قسمیں کھاتا ہے, مولوی کی نہیں مولا کی. قائم کی قسم, مجھے سیدہ کی قسم, واللیل اذا یغشاہا. ٹھیک ہو گیا جناب. اب اگلا جملہ میرے لیے بڑا قیمتی ہے, میری جان سے زیادہ قیمتی ہے. والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا. اللہ کہتا مجھے آسمانوں کی قسم اور ان کے بنانے والوں کی قسم ہے. ہائے ہائے, اللہ قسم کھا رہا ہے. اللہ تو قسم کھانے والا ہے, ڈھونڈو تو صحیح یہ بنانے والے کون. آیت ہے, روایت نہیں, آیت بڑی ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. آگے پھر آئے سن لو. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. مجھے قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی. اچھا, تعصب کی اینک اتار کے اگر قرآن کو پڑھا جانا تو حقیقت میں قرآن آل محمد کے گھر کا قصیدہ ہے. اور نہیں فرما رہے, قرآن اہل بیت کے گھر کا قصیدہ ہے. علماء ربانیین نے لکھا قرآن اہل بیت کے گھر کا اخبار ہے. ایک نئی فکر دینے لگا ہوں. قرآن اہل بیت کے گھر کا اخبار ہے. جو انہوں نے کہہ دیا, جو انہوں نے کہہ دیا وہ قرآن ہو گیا. اگر گھر میں اگر کوئی بچہ, کوئی گھر والا کوئی اگر خراب نکل آئے تو گھر والے اشتہار لگاتے ہیں کہ فلاں بچہ بوجہ نافرمانی میری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے کیا ہو گیا, بے دخل ہو گیا. قرآن آل محمد کے گھر کا قصیدہ تھا. جس نے بھی اس گھر سے دشمنی کی قرآن نے اس کا اشتہار لگا کے کہا تبت یدا ابی لہب, ابو لہب تجھ پہ لعنت ہو. بندے بات ہی نہیں سمجھے.
قرآن نے شروع کر دوں؟ ہوگی توجہ جی، بات شروع کی جائے پھر. اب یہ ذہن میں آ گیا لیل سے مراد کون ہے؟ اب باتیں شروع ہونے لگی ہے. لیل سے مراد کون ہے؟ مخدومہ واللیل اذا یغشا. مجھے قسم ہے لیل کی جب وہ ڈھانپ لے، ڈھانپا مخدومہ نے. بس یہی بات اب میرا پیغام ہے. جس حالات میں آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، جن حالات میں میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، جس حالات میں، وہ یہ معجزہ ہے. یہ خلوص تھا. کچھ ہمارے حضرت بھائی کی اور یاسوب صاحب ساروں نے وہ کہا اللہ کرے بس اس دفعہ کچھ نہ کوئی مسئلہ نہ بنے. تو پچھلی دفعہ تو بن گئے تھے، اس دفعہ بننے نہیں دیا. میں پیغام دینے لگا ہوں. یہ سپیکر مجھے بتایا بار گلی محلے چوراہوں پہ ہر جگہ جا رہا ہے. پہلا پیغام دینے لگا ہوں، اس کے بعد روکنے والا میں نہیں ہوں. جو ہوگا دیکھا جائے گا. آؤ میں مرتضیٰ مہدی بن حافظ تصدق حسین یہاں اس منبر سے پیغام دینے لگا ہوں پورے لکھنؤ کو، شیعوں کو نہیں، سنیوں کو، جتنے مذاہب ہیں سب کو پیغام ہے، مجلس حسین میں آؤ. پیغام سنو پھر بعد میں بے شک داد نہ دینا، پیغام تو جانے دو. مجلس حسین میں آؤ. کہتے ہیں ان کی مجلسوں میں نہ جایا کرو، جو ان کی مجلسوں میں جائے وہ شیعہ ہو جاتا ہے. اور بھائی مجلس حسین میں آؤ، ہم تمہیں شیعہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے اپنے گھر میں اتنے آ گئے ہیں. اب بولنا میرے ساتھ، میں بات شروع کرنے لگا ہوں. ہمیں مزید شیعہ نہیں چاہیے. جن کی آج کے اخبار پہ اور کل کے اخبار پہ نظر ہے، اب میری طرح دیکھنا. بھئی ہم تمہیں شیعہ نہیں کریں گے. وہ ہمارے گھر میں اپنے بڑے مسئلے ہیں، ہم تو آپس کے مسئلے حل کر لیں تو پھر تمہیں شیعہ کریں گے. جتنے شیعہ ہیں یہی باقی رہے تو پھر کرنے کیا ہو؟ تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں مشورہ دے رہے. مجلس حسین میں آ کے اس پرندے کی مانند بن جاؤ جو اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے چلا. جب چلانا پرندے سامنے آ گئے، کہتے کیا کرے گا تیرے ایک قطرے سے؟ اس آگ نے بجھنا نہیں. کہتا مجھے بھی پتا ہے ایک قطرے سے آگ بجھے گی نہیں، لیکن میں نے قطرہ اپنے منہ میں لے کے ابراہیم کی مدد کے لیے نکل کے اللہ کو گواہ بنا lیا. اللہ گواہ رہنا میرا تعلق ابراہیم سے ہے. اوہ ہوئے میرا تعلق، اس پرندے نے اللہ کو گواہ بنا لیا. اللہ گواہ رہنا میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرودیوں سے نہیں. لکھنؤ کے سنی سارے مجلس حسین میں آ کے اللہ کو گواہ بنا لو. اللہ گواہ رہنا میرا تعلق حسین سے ہے، یزید سے.
آپ سلامت رہے. پیغام ٹھیک پہنچا نا کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے, یزید سے کچھ ہمارے کی مشورہ بہت اچھا, کچھ وہ والے ہمارے لباس میں یزید والا کام کر رہے ہیں. وہ چیزیں جو آل محمد کی شان میں اتری تھیں, اچھا مجھے کسی سے غرض نہیں ہوتی کہ فلاں مولوی نے یہ کہہ دیا, میری بلا سے جو مرضی کہتے رہے, مجھے کیا بھی پرواہ. لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین مبارک, ہمیں ہمارا دین مبارک. لیکن ایک بات کرنے لگا ہوں, اس بدبخت کو یہ بات کرنے سے پہلے, بعد میں پہلے کہو جی یزید حق پہ تھا, بعد میں کہو جی معافی معافی معافی, یہ چکر نہیں ہوتا. رتبہ ملنے کے بعد, دولت آنے کے بعد بندے کے حالات بدلتے نہیں, اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. کوئی تو سمجھے گا نا. اچھا ایک نا عیسائی نے, آپ دیکھیں بات کو, آپ شروع کرنے لگا ہوں, 45 منٹ کے بعد اب بات شروع ہونے لگی ہے. ایک مجھے 45 منٹ میں ٹائم کا بڑا پکا ہوں. اب وہ قبلہ یعصوب صاحب نے مجھے 53 پہ یہ دیا تھا ممبر, تو گھنٹہ تو ہونے لگا, ابھی تو ترجمہ ہی نہیں ہوا, تو بات کہاں تک جائے گی یہ مجھے نہیں معلوم. آپ نے تھکنا نہیں, بس جو تھک جائیں وہ علی والے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. ایک نا پادری نے کتاب لکھی, عیسائی پادری نے کتاب لکھ دی. اس نے نا کتاب میں جتنی آیات تھی نا مخدومہ کونین کی شان کی, اس نے نا وہ ساری پلٹ کے نا بی بی مریم پہ لے آئے. اور جب لایا بی بی مریم پہ, اس نے ٹائٹل لکھا اس کا, مریم ورسز فاطمہ, مریم ورسز فاطمہ. اس نے تقریباً کوئی 36 سے 50 آیتوں کا استدلال کیا کہ نہیں اس سے مراد یہ بطول ہے, کیونکہ جناب سیدہ کا نام قرآن میں نہیں آیا, مریم کا نام بار بار قرآن میں آیا. یہ کتاب پہنچ گئی نجف, نجف کے علماء اکٹھے ہو گئے, طالب علم کہتے ہیں جی اس کے قتل کا فتویٰ دو, اس کے قتل کا فتویٰ دو. تو مجتہد نے جو بات کی نا عالم ربانی نے, ہائے ہائے یہ جملہ ٹھیک رہے گا, عالم ربانی نے, اب تو سمجھ گئے نا, ہائے 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 جو ان کی حمایت میں بولے وہ عالم ربانی ہوتا ہے, اسے وہاں سے توفیق ملتی ہے. اس نے کہا رائٹر کو نہیں مارنا, کتاب کو موت دینی ہے. اگر اس کتاب کی وجہ سے وہ پادری قتل ہو گیا, کتاب پہلے سے زیادہ بکے گی, پتہ چلے گا اس وجہ سے مارا گیا, اس وجہ سے مارا گیا. اس نے کہا تم سارے جاؤ, میں توسل وقت کے امام سے کرتا ہوں, توفیق وہاں سے مانگتا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھی وقت کے امام کی, کہا مولا میں نے آپ کی دادی کی حمایت کرنی ہے, مجھے توفیق دیجئے. بندے اٹھ کے نہ بولے میں نے بھی خیرات نہیں مانگی, مولا رضا بادشاہ نے مجھے خیرات اتنی قیمتی دی ہے. 2 رکعت نماز پڑھی, مصلی بچھایا, کہا مولا مجھے نام دے, نام دے. اس نے نام لکھا تھا مریم ورسز فاطمہ. 2 رکعت نماز پڑھ کے جب سر اٹھایا نا, اسے کان میں آواز آئی, لکھ مریم ورسز فضہ. ہائے 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 ہائے, جسے بات سمجھ آئی ہے وہ بولے میرے ساتھ. اس نے لکھا تھا, جاگنا مرتضیٰ جملہ کہنے لگا ہے, تو آپ کی زندگی ہو, آپ سلامت رہیں. حضرت بھائی اب میرے ساتھ اللہ ضرور ہے, مل کے نعرہ مل کے لگانا. اچھا نعرہ جو ہے نا, نعرہ مل کے لگاؤ گے نا, خدا کی قسم میں نے دروازہ کھول دیا ہے, باتیں وہ پڑھوں گا جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی. نعرہ مل کے لگاؤ, میں جملہ بڑا قیمتی کہنے لگاؤں, نعرہ ایک میرے کہنے پہ لگاؤ, اس کے بعد جب بھی لگانا دل کھول کے, ہاتھوں کو بلند کر کے, پتہ چلے کوئی ولایت والے میرے سامنے بیٹھے. مل کے نعرہ حیدری. لو جی فیصلہ ہو گیا. اس نے لکھا تھا مریم ورسز فاطمہ. عالم ربانی نے قبلہ تشریف لے آئے, ان کے آنے تک آپ میری طرف دیکھتے رہے اور میں بات کو بڑھانے لگا ہوں. مریم ورسز فاطمہ. اس نے مجتہد عالم ربانی نے لکھا مریم ورسز فضہ. اس نے سرنامہ لکھا جاتا ہے نا,
तकरीज लिखी जाती है, उसने भी लिखी थी, इसने भी लिखी, हमारे जो आलम रब्बानी ने लिखी ना, कहा तुम मुकाबला करोगे जनाब सैयदा से, कि बोला मैं जुमला करने लगा हूं, कहा तुम्हारी इतनी औकात कि मखदूमा आलमी यौम से तुम मुकाबला करो, पहले फिजा से तो मुकाबला करो, तुम्हारी मरियम का मुकाबला फिजा से नहीं हो सकता। सैयदा तो बड़ी दूर की बात है। कहा जब तुम्हारे मरियम के लिए खाना फरिश्ता लेके आता था ना, जब खाना लाता, मरियम कहती भेजने वाले तेरा भी शुक्रिया, जिब्राइल तेरा भी शुक्रिया। 3 दिन बतूल पकाती रही, फिजा बांटती रही है, 3 दिन बतूल पकाती रही, फिजा बांटती रही। अब मेरे साथ बोल के आना है, 3 दिन तक सैयदा मिल गए। ओए होए 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 जी, मैं पहला अपनी मर्जी का जुमला कहने लगा हूं। मरियम वर्सेस फातिमा, आलम रब्बानी ने लिखा मरियम वर्सेस फिजा। वो कहा जब मरियम का खाना आता था ना, कहां से आता था? वो जब जनाब ज़करिया आते ना, देखते मेहराब में खाना पड़ा हुआ, कहा किसने भेजा? कहा अल्लाह ने। जब खाना आता ना तो जनाबे मरियम उसका भी शुक्रिया अदा करती। बंदा शिया हो, आगे आयत पे ना मौलवे, ये हो ही नहीं सकता। मैं उस मुकस्सर मौलवी का जबाड़ा तोड़ने लगा हूं जिसे यही नहीं पता कि शान नजूल आयत का क्या है। नहीं पता तो आप फिर मुर्तज़ा मेहदी तुझे बताता है शान नजूल क्या है। 3 दिन तक सैयदा रोटियां पकाती रही, फिजा दरवाजे पे जा जा के बांटती रही। 3 दिन के बाद आके फरिश्ते ने कहा कद शकरतो लकुम, कद शकरतो लकुम, कद शकरतो लकुम, रोटियां देने वाली तेरा शुक्रिया। जनाब फिजा दरवाजा बंद करके कहते चा मुझे तेरे शुक्रिया की जरूरत नहीं। अल्लाह ने आयत भेजी इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शकूरा। का तेरे शुक्रिया की जरूरत ही नहीं, मैंने तुझे रोटियां वजहुल्लाह के सदके में दी। ओए होए होए होए, मैंने रोटियां तुम्हें, हाय और नहीं फरमा रहे। मैंने थके मैंने सूरह दहर की आयत पढ़ी है, सूरह इंसान की। चलो मैं इतनी बात कह देता हूं, अच्छी लगे तो बिस्मिल्लाह, ना अच्छी लगे तो सुम्मा बिस्मिल्लाह। ये घराना वो है जिनकी कसमें अल्लाह खाता है। फर्क इतना है, अली मट्टी गूंदे तेरा बाप आदम बनता है, सैयदा आटा गूंदे वो आयत कतार बना के खड़ी हो जाती है। ओए होए होए होए, लुत्फ ही नहीं लिया आपने, लुत्फ ही नहीं लिया आपने। कोई बात तसल्ली रखे। जनाबे फिजा ने, आप देखो आयत पे बोलेंगे, इस दफा मैं आपको आयतों के जरिए जरा समझाऊंगा हो क्या रहा है। मौलवी ने कहा ये जो है ना सूरह वह ये तैमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा, यही कह रहा था ना, ये कह रहा था ना इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शकूरा। कहा ये आयत फलां की शान में ईरानी भाइयों, तुम तो मौला के नाम पे बोलोगे ना पता चलेगा विलायत वाले यहाँ बैठे हैं। जब कहा ना कि तेरा शुक्रिया रोटी देने वाले, कहा तेरे शुक्रिया की जरूरत नहीं, हमने जो तुझे रोटियां दी है ना वो वजहुल्लाह के सदके में दी है। जनाब सैयदा की नौकरानी ने जिसके बारे में लिखा था कि मरियम वर्सेस फिजा, वहां मरियम शुक्रिया अदा करती, तेरा शुक्रिया, रोटी लाने वाले तेरा शुक्रिया, रोटी भेजने वाले तेरा शुक्रिया। इधर जनाब फिजा ने दरवाजा बंद किया ना, अल्लाह ने कुरान की आयत भेजी इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाअन व काना सअयुकुम मशकूरा। ए बेनियाज़ों की बेनियाज़ कनी, अगर मेरे फरिश्ते का शुक्रिया तेरे मयार का नहीं, फिजा मैं अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा। जिनके शुक्रिए, जिनकी नौकरानियों के शुक्रिए,
اچھا بندے تھکنے شروع ہو گئے ہیں. ہائے ہائے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا چلے تو جی اب تو 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. پہلا دن تھا. پھر میں نہیں چاہتا کہ بندے کہیں جی مولوی اتنا تھکا دیتا ہے. چھوڑو یار. اچھا قبلہ اب آخری جملہ کہ ایک بار ختم کرنے لگو. اچھا مجھے ایک بات یہاں پہ لین سر نا ایک مسئلہ حل کرنے لگوں. یہاں لین سر اگر سادات بیٹھے ہوں نا, میں کاظمی, جعفری, زیدی, عابدی, رضوی نہیں, میں خالی آواز دوں. سید, شاہ صاحب, فطرت یہ کہتی ہے جو سید ہوگا نا وہ میری طرف دیکھے گا, چاہے وہ کاظمی ہے, چاہے وہ زیدی ہے, چاہے وہ رضوی ہے. کیوں؟ میں نے نام نہیں لیا نا, میں کہوں فلاں بھائی فلاں بھائی فلاں بھائی فلاں شاہ صاحب, نہیں, میں نے خالی سید کا. چلو چھوڑو اس بار. مرزا صاحبان بیٹھے ہو, یہ سارے بھائی بیٹھے ہو نا, میں مرزا صاحب کہوں مرزا صاحب جو مرزا ہوگا نا وہ میری طرف دیکھے گا. بندے آج کے بعد نعرہ اٹھ کے لگائیں گے, بزرگ بچوں کا سہارا لے کے کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں گے. میں نے کہا سید جو سید ہوگا میری طرف دیکھے گا. میں نے کہا مرزا صاحب جو مرزا ہوگا میری طرف دیکھے گا. میں نے کہا جورجوی صاحب جو جورجوی ہوگا وہ میری طرف دیکھے گا. میرے 5ویں امام کہتے ہیں جعفر جوفی, جب مجلس حسین میں بیٹھ کے کوئی بندہ صدق کے دل سے یا علی کہتا ہے نا, عرش سے اللہ دیکھتا ہے, نجف سے علی دیکھتا. ہائے 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 ہائے. اور جسے سمجھ آئی وہ تو بولے یار, عرش سے اللہ دیکھتا ہے, نجف سے علی. اب آخری بات. اچھا اب آپ نے غور کر لیا نا بھئی, جب آپ یا علی کہتے ہیں نا, آپ نے غور فرمایا, جب آپ یا علی کہتے ہیں عرش سے اللہ دیکھتا ہے, نجف سے علی دیکھتے ہیں. پوچھو مرتضیٰ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی علی ہے. ایسے نہیں, وہ بھی علی ہے, میرا مولا بھی علی ہے. اب اس جملے پہ جس کے اندر ظرف ہوگا وہ میرے ساتھ بولے, وہ بھی علی, میرا مولا بھی علی. اس علی کا دعویٰ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ علی کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی, میں اونگتا نہیں. اس علی کا دعویٰ مجھے نیند نہیں آتی, میں اونگتا نہیں. جب اس علی نے دیکھا زمین پہ بھی ایک علی تھا جو کہہ رہا تھا ستاروں گواہ رہنا, تم نے مجھ علی کو کبھی سوتے تم نے مجھے کبھی. سمیٹ گئی بات, جلدی 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 مل کے داری. اس علی کا دعویٰ, آخری بات, اس علی کا دعویٰ لا تأخذہ, آیت الکرسی میں لکھا, وہ کہتا مجھے نیند نہیں آتی نہ میں اونگتا ہوں. جب اس علی نے دیکھا کہ زمین پہ بھی ایک علی ہے جو کہہ رہے ستاروں گوار رہنا, تم نے مجھ علی کو کبھی, وہ بھی نہیں سوتا, میرا مولا بھی نہیں سوتا. جب اس علی نے دیکھا نا, آخری جملہ ختم کرنے لگا ہوں, جب اس علی نے دیکھا نا زمین والا علی کمال میں برابر ہو گیا, اس وقت اس علی نے کہا یا علی چند لمحوں کے لیے بستر رسول پہ سو جا تاکہ میں رہوں تو. علی نہ سوتے تو علی بھی وہ ہوتے. آپ سلامت رہے. آپ نے غور فرمایا
آپ نے غور فرما لیا نا؟ اگر علی نے سو کے اسے بچا لیا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، خاندان وحدت یہ وہ خاندان ہے کہ اللہ جن کے گھر کی دہلیزوں کی بھی قسمیں کھاتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا کہ مسلمانوں نے ان کی حیا نہیں کی۔ جس دروازے پہ عالمین کا رسول رک رک کے سلام کیا کرتا تھا، مسلمان اسی دروازے کو جلانے کے لیے آ گئے۔ میں یہ مصائب سارے پڑھ نہیں سکتا، مجھ میں اتنی سکت ہی نہیں، لیکن میں ایک جملہ کیونکہ پہلی مجلس مخدومہ کونین کے نام سے رکھی گئی ہے، خدا کی قسم 75 یا 90 دن بی بی زندہ رہی ہے، لیکن بی بی کے گھر سے آواز فقط ایک آتی تھی، واہ محمدہ واہ غربتہ، واہ محمدہ واہ غربتہ، بابا جان تیرے بعد تیری بیٹی غریب ہو گئی، بابا جان تیرے بعد مجھ پہ مصائب کے وہ پہاڑ گرائے گئے۔ اگر وہ سفید دنوں پہ آتے سیاہ راتیں ہو جاتی۔ اجرکم اللہ، سید آنسو قبول فرمائے، بس ہائے کر دینا۔ خدا کی قسم میں نے مصائب میں کبھی خطابت نہیں کی، یہ آل محمد کی توفیق اور عنایت ہوتی ہے۔ میں وقت کے امام سے ہاتھ باندھ کے التماس کرنے لگا، میری زبان میں تاثیر دینا کہ میں سیدہ کی غربت پڑھنے لگا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ کی شہادت کے بعد ایک دن مسلمان اکٹھے ہو کے در سیدہ پہ آئے ہیں، علی علیہ السلام نے دروازہ کھولا نا، جب علی واپس آئے ریش اقدس سے آنسو ٹپک رہے تھے، آنسوؤں کا دیکھا نا بی بی نے، کہا ابو الحسن کیا میرے بابے محمد کا پرسہ دینے آئے؟ علی ماتم کر کے کہتے ہیں سیدہ تیرے بابے کا پرسہ دینے نہیں آئے، مدینے کے مسلمان کہتے ہیں محمد کی بیٹی سے کہہ دو رونے کا وقت مقرر کرے، اس کے ہر وقت رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا سننا تھا بی بی ماتم کر کے کہتی ہے بابا جان ابھی تو تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوا، مسلمانوں نے ہم سے منہ پھیر لیا۔ اجرکم اللہ۔ اب غربت کا جملہ سن لینا، کہا ابو الحسن میرے لیے ایک بیت الحزن بناؤ، اتنا روگے لکھنؤ والوں، اتنا روگے جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے۔ وقت کے امام سے خیرات لے کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، بیت الحزن بنایا گیا۔ جب دن ہوتا بی بی حسنین کریمین کو لے کے چلی جاتی بیت الحزن میں، سارا دن واہ محمدہ واہ غربتہ کی صدائیں دیتی۔ جب شام ہوتی نا حسنین کو لے کے واپس آتی نا، جیسے ہی مدینے کا بازار آتا نا، دکانداروں کی نظر پڑتی، دوڑ دوڑ کے کہتے چراغوں کو بجھا دو محمد کی بیٹی آ رہی ہے، چراغوں کو بجھا دو محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ میں کہوں گا بی بی آپ تو خوش قسمت ہے، جب آپ آئی تو کہا چراغوں کو بجھا دو، ایک وقت غربت آئے گا، تیری بیٹی زینب ہوگی، کوفہ اور شام کا بازار ہوگا، لوگ اشارے کر کر کے کہیں گے آزئی زینب بنت علی، لوگوں جس نے علی سے بدلا لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سید آنسو قبول فرمائے۔ میں ساری غربت پڑھ نہیں سکتا، تیاری کرتے ہو آل محمد کو گھرانے والوں کو پرسہ دینا ہو۔ روتے پتہ کیوں ہے؟ یہ جو سفید ریش ہائے کر کے رو رہے ہیں کیوں روتے ہیں؟ یہ سید اٹھ کے سید ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ماتم کرتے ہیں جب ان کی دادی حق مانگنے دربار میں گئی نا، سر کے بال سیاہ تھے، جب حق مانگ کے واپس آئی سفید ہو گئے۔ ہم شیعہ ماتم اس لیے کرتے ہیں 9 گھنٹے محمد کی بیٹی کھڑی رہی، کسی نے یہ بھی نہ پوچھا زہرا کیوں آئی۔ اجرکم اللہ۔ 9 گھنٹے کے بعد ایک بدماش بولا کیوں آئی ہو؟ بی بی نے کہا حق لینے۔ اب حق زہرا ادا کر دینا ہے کر کے عزادارو کا کوئی لکھا ہوا دکھاؤ، اتنا روگے جتنا آقازادی نے چاہنا ہے، کہا لکھا ہوا تو دکھاؤ۔ بی بی نے اپنے ابا کے دامن سے تحریر مصطفیٰ کو نکالا،
علماء مقاتل لکھتے ہیں، ہائے ضرور کر دینا۔ میں آپ کو جملہ کہوں، آل محمد اتنے غریب ہیں، اتنے غریب ہیں، خدا کی قسم اتنے غریب ہیں، یہ کہتے ہیں کسی کو اگر رونا نہ بھی آتا ہو نا، رونے والی شکل بنا کے بیٹھ جائے، رونے والی شکل بنا کے بیٹھ جائے نا، ہم اسے جنت دے دیتے ہیں۔ بی بی نے ابا کے دامن سے تحریر کو نکالا، اب ہائے ضرور کر دینا، تحریر کو نکالا نا۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں تحریر 600 بندوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی خدا لعنت کرے اس ملعون کے ہاتھ میں آئی نا، اس نے مصطفیٰ کا لکھا ہوا پہچانا نا، سند کے ٹکڑے کر کر کے جب زمین پہ پھینکے نا، جناب سیدہ ماتم کرتی ہوئی زمین پہ بیٹھی، ابا کے دامن کو پھیلایا، ٹکڑے بھی اٹھاتی ہے، کبھی حسن کا چہرہ دیکھتی ہے، ٹکڑے اٹھاتی ہے، کبھی حسین کا چہرہ دیکھتی ہے، حسن کا ماں کیا دیکھتی ہو، رو کے کہا حسن میں نے ٹکڑے اٹھائے، مجھے تیرے جگر کے ٹکڑے نظر آئے، میں نے کاغذ کے ٹکڑے اٹھائے، مجھے حسین کی لاش پہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو سیدو، اب میں مصائب میں اب مصائب کے جملے پڑھنے لگا، اب میں مصائب۔ یہ وہ روایت تھی جو آپ علماء سے روز سنتے ہیں، اب میں سیدہ کی غربت پڑھنے لگا۔ ابو دجانہ انصاری کا نام سنا ہے نا؟ ہائے ہائے، مولا مجھے توفیق دینا۔ ابو دجانہ انصاری ایک دن مخدومہ کی شہادت کے بعد جناب علی کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، رونا شروع کیا۔ ہائے ہائے، اب اس جملے پہ جو سمجھ گیا وہ قبر تک روتا رہے گا۔ ابو دجانہ انصاری مولا علی سے کہتے ہیں، مولا غریب کسے کہتے ہیں؟ تو سید بیٹھے ہو، مولا غریب کسے کہتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم میرے مولا علی بادشاہ نے اس جملے پہ ماتم کیا ہے۔ ماتم کر کے علی کہتے ہیں، ابو دجانہ انصاری اگر غریب دیکھنے ہو نا، کبھی اس گھر میں چلے جانا کہ جن چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں مر گئی ہو، میری مائیں بہنیں ہائے ضرور کر دینا، کہ بچے چھوٹے ہوں، ماں مر جائے، اسے دفنا کے اس رات ان کے گھر چلے جانا، تمہیں پتا چلے گا غربت کسے کہتے ہیں، غریب کسے کہتے ہیں۔ کہا ابو دجانہ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ بچے نے کہاں سونا ہے، کس انداز میں سونا ہے، کس جگہ پہ سونا ہے۔ یہ جملہ کہا میرے مولا علی نے اٹھ کے ماتم کرنا شروع کیا۔ ابو دجانہ انصاری کام کے کہتا، مولا ماتم کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں نے تجھے غربت کے معنی پتا ہے، مجھے اپنے گھر کی غربت یاد آ گئی۔ اب ماتم کرنا سینہ پیارا نہ کرنا۔ کہا مولا کیسی غربت یاد آ گئی؟ کہا میں سیدہ کو دفنا کے واپس آیا نا، میں تہجد پڑھ رہا تھا، رات کو میں نے تہجد کے وقت فضا کی آواز سنی، علی ہم غریب ہو گئے، علی ہم غریب ہو گئے، علی ہم برباد ہو گئے۔ میں تلوار لے کے گھر آیا، میں نے کہا فضا کیا ہوا؟ اس وقت فضا ماتم کر کے کہتی ہے غریب ہو گئے۔ علی دیکھ زینب زمین پہ سوئی ہوئی، کلثوم وہاں سو رہی ہے، ہائے 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 ہائے، میری رقیہ کہاں سو رہی؟ حوصلہ کرنا، میں جملہ کہنے لگا ہوں، ہائے ہائے۔ اب ہائے کرو گے، ہائے کرو گے۔ پورا گھر ڈھونڈ لیا، حسین نظر نہیں آیا۔ کہا علی حسین نظر نہیں آ رہے، حسین نظر نہیں آ رہے، حسین نظر نہیں آ رہے۔ چراغ پکڑا، ہائے ہائے، اتنا رو گے جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا۔ چراغ پکڑا میرے مولا حسن نے، علی نے تلوار اٹھائی، مدینے کی گلیوں میں حسین کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور جسے مولا نے اولاد دی ہے وہ اس جملے پہ ہائے ضرور کرے گا، ڈھونڈتے 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 علی جنت البقیع پہنچے نا، کیا منظر دیکھا؟ امام حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے، ہائے 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 یا حسین، منہ رکھ کے رو کے کہہ رہے تھے، ماں تیرے بغیر مجھے نیند
نہیں آتی ماں میں تیرے سینے کے ساتھ سونے کا مرحبا واہ غربتا اللہ کرے تم جملہ برداشت کر لو نہیں جو سید بیٹھے ہو نا سید میں ایک جملہ پڑھنے لگا عرب والوں نے یہودیوں نے اب خدا کی قسم جو میرے مولا کا فرمان نہ ہو مرتضی مہدی مسائب میں کہہ رہا ہے میں مولا کا مجرم ہوں ہائے کرو اتنا بڑا میں غربت کا جملہ پڑھنے لگا سرکار نے اعلان رسالت کیا نا کافروں سے معاہدہ کیا ہم ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہوں گے پورا عرب مسلمان کافر ہر کوئی اس پہ پابند رہے گا دوران جنگ اگر کسی کی بیوی یا کسی کی بیٹی اس لڑائی کے مقام پہ آ جائے دوسرا فریق اسے چھوڑ کے چلا جائے گا خدا کی قسم سرکار مصطفیٰ نے اعلان رسالت کیا اتنا روگے جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے سرکار مکے کی گلی سے گزر رہے تھے کافروں نے حملہ کر دیا میسرہ نے جا کے بی بی خدیجہ کو بتایا کہ کافروں نے مصطفیٰ پہ حملہ کر دیا بی بی نے سر پہ چادر رکھی دوڑتی ہوئی جیسے ہی مکے کی گلی میں آئی نا کافر دیکھ کے کہتے ہیں محمد کی زوجہ آ رہی ہے محمد کی زوجہ آ رہی ہے محمد کی زوجہ آ رہی ہے سارے کافر چلے گئے اب میں ماتم کا جملہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ان مسلمان ملونوں نے جناب علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے رسی ڈال کے سینہ پیارا نہ کرنا رسی ڈال کے علی کو لے کے مدینہ کی گلیوں میں لے کے جانا شروع کیا نا جناب سیدہ نے سر پہ چادر رکھی دروازے سے باہر آئی نا ایک ملعون نے جناب زہرا کو تماچا مارا ہائے غربت پڑھنے لگا میں نے ابھی شہادت والی کوئی بات نہیں کی خدا کی قسم سیدوں میں بی بی کی شہادت پڑھوں میں خود انشاءاللہ مر جاؤں اگر میں پوری پڑھوں لیکن جملہ سن لینا علی نے 40 قبریں بنائیں مخدومہ کی 40 قبریں اگر اس جملے پہ سید ہائی نہیں کریں گے تو کون کرے گا 40 قبریں بنائیں 40 قبریں بنانے کے بعد یہ بات اب آپ کے ذہن میں آئی نا کہ بی بی اپنی والدہ کی طرح باہر نکلی تھی ہائے ہائے مسلمانوں نے اجر رسالت دیا دفن کر دیا سیدہ کو میں سارے مصائب چھوڑ کے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں دفن کر کے ایک طرف حسن ایک طرف حسین درمیان میں علی گھر واپس جا رہے اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے اور یہ غربت سمجھ آ جائے اچانک امام حسین نے جناب علی کا ہاتھ روک دیا بابا رک جاؤ بابا رک جاؤ بابا رک جاؤ علی رک کے کہتے ہیں حسین کیا ہوا کہا بابا ہم اس گلی سے نہیں جائیں گے ہم اس گلی سے نہیں جائیں گے ہم اس گلی سے نہیں جائیں گے علی ماتم کر کے کہتے ہیں حسین ہم اس گلی سے کیوں نہ جائیں گے حسین ماتم کر کے کہتے ہیں بابا اس گلی میں وہ کھڑا ہے جس نے میری ماں کو تماچا مارا جب وہ تماچا مار رہا تھا میری ماں زہرا رو رو کے کہہ رہی تھی علی مجھے سہارا دو میرا محسن بھی